بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات عجیب تھی، بالکل ویسی جیسے خاموشی بھی سانس روک کے کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ شہر کے پرانے حصے میں واقع کچی اینٹوں کے ایک مختصر سے گھر میں بلال جاگ رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ سوال تھے، وہ سوال جو برسوں سے اس کے دل میں پل رہے تھے کہ آخر زندگی کا وزن اتنا بھاری کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں ہر صبح امید کے ساتھ شروع ہو کر شام تک تھکن میں بدل جاتی ہے؟ بلال کوئی غیر معمولی انسان نہ تھا، ایک عام سا نوجوان جس کے ہاتھ محنت سے سخت اور دل خواہشوں سے نرم تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ دن بھر ورکشاپ میں کام، تیل سے بھرے ہاتھ، شور سے بھرا دماغ، اور رات کو ایک خاموش کمرہ جہاں صرف دل کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی خاموشی میں وہ اکثر خود سے سوال کرتا کہ کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا انسان صرف ذمہ داریوں کا نام ہے، یا اس کے وجود میں کوئی اور مقصد بھی پوشیدہ ہے؟ ایک رات بارش شروع ہوئی، ایسی بارش جو سڑکوں کے ساتھ دلوں کو بھی بھگو دے۔ اسی بارش میں محلے کی مسجد سے فجر سے پہلے اذان کی آواز بلند ہوئی، وہی اذان جسے بلال روز سنتا تھا، مگر اس دن اس کی آواز کچھ اور تھی، جیسے کسی نے اس کے اندر کے بند دروازے پر دستک دی ہو۔ وہ بے اختیار اٹھا، وضو کیا اور کیچڑ سے بھری گلیوں سے ہوتا ہوا مسجد پہنچ گیا۔ مسجد میں چند ہی لوگ تھے۔ امام صاحب نے نماز کے بعد مختصر سا جملہ کہا کہ اللہ انسان کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ خود کو پہچان لے۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں اتر گئے۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدلی نہیں، مگر اس کی نظر بدل گئی۔ وہی ورکشاپ، وہی مشقت، مگر اب شکایت کم اور شکر زیادہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، ورکشاپ میں ایک نیا لڑکا عمران آیا، جس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں بے یقینی تھی۔ بلال نے اسے صرف کام نہیں سکھایا بلکہ حوصلہ بھی دیا، غلطی پر چیخنے کے بجائے سمجھایا۔ یہی رویہ اس کی پہچان بنتا گیا۔ رات کو وہ تھکن کے باوجود سکون سے سوتا، کیونکہ اس کا دن کسی کے لیے بوجھ نہیں بنا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ماں شدید بیمار پڑ گئی۔ ہسپتال، دوائیاں، اخراجات، سب کچھ ایک ساتھ آ گرا۔ دل پھر لرزنے لگا، مگر اس بار بلال ٹوٹا نہیں۔ اسپتال کے برآمدے میں بیٹھ کر اس نے دیکھا کہ دکھ صرف اس کا نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اسے مختلف طرح سے سہتا ہے۔ اسی رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، الفاظ نہیں تھے، بس ایک خاموش دعا تھی۔ ماں آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی اور بلال کے یقین کو مضبوطی ملی۔ اس نے تھوڑی سی جمع پونجی سے ورکشاپ میں حصہ ڈال دیا۔ اب وہ مزدور نہیں بلکہ شریک تھا، مگر غرور اس کے قریب نہ آیا۔ ایک دن عمران نے بتایا کہ اس کا باپ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ ذلیل کرتے ہیں۔ بلال نے بغیر کسی کو بتائے اپنی جمع پونجی کا بڑا حصہ اس قرض میں دے دیا، نہ احسان جتایا نہ نام لیا۔ اگلے دن عمران کی آنکھوں میں جو سکون تھا وہ بلال کے لیے کسی دولت سے کم نہ تھا۔ وقت نے کروٹ لی، شہر میں حالات خراب ہوئے، کام کم ہو گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ملازمین نکال دیں، مگر بلال نے سچ کا راستہ چنا۔ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ رک گئے، اور جو رکے وہ دل سے رکے۔ یہی لوگ
بعد میں اسی کی طاقت بنے۔ برسوں بعد وہی چھوٹی ورکشاپ ایک مضبوط کاروبار بن گئی۔ لوگ اسے کامیاب کہنے لگے، مگر بلال جانتا تھا کہ کامیابی دولت کا نام نہیں بلکہ رویے کا نام ہے۔ وہ آج بھی فجر کی اذان پر رک جاتا، وہی جملہ یاد کرتا کہ آزمائش انسان کو توڑنے نہیں بلکہ پہچان دینے آتی ہے۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں، ہاتھوں پر محنت کے نشان، مگر آنکھوں میں سکون تھا، وہ سکون جو اس یقین سے آتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی معنی خیز بنا لی ہے۔